ہالی ووڈ فلم گاڈ فادر کا ایک بہت مشہور ڈائلاگ ہے، I will make him an offer he cannot refuse۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ECO اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشنز کے اجلاس میں کچھ اسی طرح کا کام کر دیا ہے۔ انہوں نے میز پہ کچھ ایسی آفرز رکھی ہیں کہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس are bound but to accept them because it will benefit not only them but us as well۔ لیکن ECO ہے کیا؟ اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشنز دراصل ہے کیا اور اس کی اہمیت پاکستان کے لیے کیا ہے؟ تو 1964 میں پاکستان، ایران اور ترکی نے مل کے ایک ریجنل بلاک بنایا تھا، دی RCD، ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ۔ 1985 میں اس بلاک نے ایک مختلف قسم کا رخ لیا اور ECO کے نام سے ابھر کے آیا۔ ECO یعنی اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن۔ 1992 میں جب سوویت یونین کا اختتام ہوا، جب سوویت یونین ٹوٹ گیا اور کولڈ وار ختم ہو گئی، تو 6 سینٹرل ایشین اسٹیٹس نے ECO میں شمولیت حاصل کی۔ یہ 6 کون سے اسٹیٹس تھے؟ تاجکستان، کرگستان، قازقستان، ترکمنستان، ازبیکستان اور آذربائیجان۔ اس کے بعد افغانستان نے بھی ECO کے اندر شمولیت حاصل کر لی۔ اب پچھلے کچھ سالوں میں ECO کے اجلاس سے کچھ خاص منافع نہیں ہوتا تھا کسی بھی ممبر اسٹیٹ کو، لیکن اب کہانی بدل چکی ہے۔ 15واں اجلاس ECO کا ہو رہا تھا جناب عالی ترکمنستان میں۔ پاکستانی صدر بھی وہاں موجود ہے، ٹرکش صدر رجب طیب اردوغان بھی وہاں موجود ہیں اور ہمارے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب بھی وہاں موجود ہیں۔ لیکن سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ اگر پاکستان اپنے تعلقات بڑھاتا ہے تو اس میں فائدہ کس کا ہے؟ اس میں اول درجے کا فائدہ پاکستان کو پہنچے گا، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ 21ویں صدی ایشیا کی صدی ہے۔ ایک پاور شفٹ ہو رہا ہے، ایک پاور شفٹ ہو رہا ہے فرام دا ویسٹ ٹو دی ایسٹ۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے وہاں جا کے کیا باتیں کی؟ سب سے پہلے بات، سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو ہیں، اگر آپ یہ نقشہ میرے پیچھے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ دے آر لینڈ لاکڈ کنٹریز، ان کے پاس پانی نہیں لگتا، تو ٹریڈ کے سلسلے میں ان کو کافی مشکلات درپیش آتی ہیں۔ لیکن پاکستان نے اپنی سرزمین آفر کر دی ہے انہیں، کیونکہ ٹریڈ کے جب حالات بڑھیں گے، مضبوط ہوں گے، تبھی پاکستان ترقی کر سکے گا، بسمیت سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے۔ ازبیکستان اور پاکستان کا ایک ٹرانسپورٹ روٹ طے ہو چکا ہے۔ ازبیکستان افغانستان کو یوز کر کے پاکستان میں ٹرانسپورٹیشن اپنی لانا چاہ رہا ہے، لیکن پچھلے 40 سال میں افغانستان کے اندر جس طرح کے حالات تھے وہ اجازت نہیں دے رہے تھے کہ پاکستان اور ازبیکستان کے بیچ میں ٹریڈ ہو۔ لیکن اب حالات مختلف ہیں، اب افغانستان میں امن آ چکا ہے۔ ایران اور پاکستان کے بارڈر میں تاریخ گواہ ہے کہ صرف ایک بارڈر اوپننگ تھی، اب تین بارڈر اوپننگز ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان وانٹس ٹریڈ وتھ سینٹرل ایشیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس پاکستان کے ساتھ، چائنا کے ساتھ مل کے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا حصہ بن جائے، سی پیک کا حصہ بن جائے، کیونکہ یہ ان کے لیے سب سے آسان دہ ٹریڈ روٹ ہوگا۔ وہ بات کرتے ہیں دی ITI، دی اسلام آباد تہران استنبول ٹریڈ روٹ کے بارے میں، بات کرتے ہیں ازبیکستان اور پاکستان کے ٹریڈ روٹ کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ روٹس اب بن کے استعمال ہونا شروع ہو رہے ہیں۔ پھر وہ بات کرتے ہیں کہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو افغانستان کی طالبان حکومت کو سپورٹ اور ان کے ساتھ نیگوسیشنز کرنا چاہیے، ان کو انکلوسیو طریقے سے ریجنل پالیٹکس میں لینا چاہیے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا بہت سمپل جواب ہے، بہت سادہ جواب ہے، وہ یہ کہ جب سینٹرل ایشین اسٹیٹس افغانستان کے تھرو پاکستان کے اندر آئیں گی وارم واٹرز کو استعمال کرنے کے لیے، یہ ان کے لیے سب سے چھوٹا ٹریڈ روٹ بنتا ہے۔ ان میں سینٹرل ایشیا کا منافع ہے، اس میں افغانستان کا منافع ہے اور اس میں سب سے بڑھ کر پاکستان کا منافع ہے۔ آخر میں شاہ محمود قریشی ایک بہت ضروری چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ the ECO nations should form a connectivity with the ASEAN nations۔ ASEAN آپ کو پتہ ہے ایسوسیشن فار ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز۔ تو جب سینٹرل ایشین نیشنز کو ہم ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے آپس میں، اس میں صرف اور صرف اس خطے کا منافع ہے، نقصان نہیں۔
اس کے لیے انہوں نے اپنے پوائنٹس سجیشنز پیش کر دیے ہیں ای سی او سیکریٹریٹ کو، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اشخاباد ڈیکلیریشن میں کیا بنتا ہے۔ اگلے سال ای سی او کی صدارت پاکستان کرنے جا رہا ہے، اگلے سال ای سی او کا اجلاس اسلام آباد میں ہوگا۔ یہ بہت ضروری ریجنل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جن کو شاید مین سٹریم میڈیا پہ اتنی خصوصی اہمیت نہ دی جائے، لیکن بیک ڈور چینلز کے تھرو اینڈ آن دا فرنٹ یہ ہمارے خطے کے لیے بہت منافع دہ اور فائدہ مند پیش ہو سکتی ہیں، اور اس میں اول درجے کا کردار پاکستان نبھا رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس سب کے بارے میں آپ کا کیا خیال بنتا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔